میں نے بعض اوقات اکثر لوگوں کو دیکھا ہے ادھر سے روزہ بھی ہوتا ہے اور دوسری طرف سے اپنی زبانوں پہ وہ دوسروں کی عزتوں کو بھی اچھال رہے ہوتے ہیں، ان کی غیبت بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا تاجر، ہمارا کاروباری شخص جس کو روزہ بھی ہوتا ہے اور یہاں سے دوسری طرف 250 والی چیز، 500 والی چیز، 700، تو بتاؤ اللہ کی مخلوق غریبوں کا خون چوس کر تم نے کون سا روزہ رکھ لیا؟ کون سے تم نے رب کو حاصل کر لیا؟ رب کو صرف تمہارا بھوکا رہنا تو پسند نہیں، تمہارا پیاسا رہنا تو پسند نہیں، تمہارا بھوکا اور پیاسا رہنا پروردگار کو اس لیے پسند ہے کہ تاکہ تم اپنے نفس کی مخالفت کر سکو، اپنے نفس کی خواہشات کے خلاف چل سکو۔ اگر دل میں میں کا بت ہی نہیں مرا، دنیا کی محبت کا بت ہی نہیں مرا، تو بتاؤ پھر روزے کا مقصد کیا ہوا؟ پھر روزہ اس کی بارگاہ میں قبول کیسے ہوگا؟ روزہ تو اس کی بارگاہ میں تب قبول ہوگا جب تمہارا اندر کا بت مرے گا، تمہاری دنیا کا بت مرے گا، خواہشات کا بت مرے گا، جب تمہاری نفسیانی خواہشات کا بت مرے گا، جب تمہارے اندر یہ سب بت مٹ جائیں گے، اللہ کی محبت کا چراغ روشن ہو جائے گا، تو تب تمہارا روزہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ تو اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ روزے کا مقصد ہے صرف بھوکا اور پیاسا رہنا، ہم ساری زندگی اس کے خزانوں میں سے کھاتے رہیں، رزق ملتا رہے، اس کے خزانوں میں سے کوئی کمی ہو جائے گی؟ نہیں، وہ کائنات کا مالک و خالق ہے، کب سے پال رہا ہے اور پالتا رہے گا۔ پھر یہ روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ جو ہم دن سے لے کر شام تک بھوکے رہتے ہیں، اس کی زندگی، یہ ہماری زندگی پہ کیا اثر اندازی کرتا ہے؟ ذرا سوچنے کی بات ہے نا۔ بھوکے ہم رہتے ہیں، اسے خالق کو کیا فائدہ ہے؟ اب سنو، جس طرح ہم ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں نا، تو ڈاکٹر ہمیں بیماری کا ایک کورس دیتا ہے، بھئی دن کو یہ گولی کھانی ہے، شام کو یہ گولی کھانی ہے، رات کو یہ گولی کھانی ہے، تو تمہاری یہ بیماری دور ہو جائے گی۔ یہ جو دنیا کی محبت ہے نا، دنیا کی محبت، یہ بھی ایک بیماریوں میں سے سب سے بڑی بیماری ہے۔ اب سنیے، یہ جو ہم روزہ رکھتے ہیں تو خدا نے انسان کو ایک کمپلیٹ کورس دیا ہے کہ تم روزہ رکھو، اور روزے رکھنے کی وجہ سے تمہارے جسم میں جو عادت پیدا ہوگی، یہ جو تمہارے اندر عادتیں پیدا ہوں گی، یہ عادتیں تمہیں خدا کے قریب کر دیں گی۔ اب توجہ فرمائیے گا، انسان کے جسم میں 3 قسم کے نفس کام کرتے ہیں، 3 قسم کے۔ ایک ہے نفس امارہ، ایک ہے نفس لوامہ، ایک ہے نفس مطمئنہ۔ پہلا نفس امارہ، یہ انسان کو گناہوں کی طرف بلاتا ہے، ہر وقت انسان کو کہتا ہے کہ گناہ کر، گناہ کر، گناہ کر۔ دوسرا نفس، نفس لوامہ، یہ انسان کو اللہ کی طرف بلاتا ہے کہ چھوڑ گناہ کو، چھوڑ گناہ کو، اللہ کی طرف آ۔ پہلا نفس نفس امارہ، دوسرا نفس نفس لوامہ، تیسرا نفس نفس مطمئنہ۔ جب انسان اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ پیر فرید کا لہجہ بن کے بولتا ہے، مقناطیس تے لوہے وانگوں اون ڈھولن دی سکھے، ہک ہے ہک ہے ہک ہے ہک دی دم دم سکھے، ہر یوم بسر حدید وے، ہر وقت یار تے دید وے۔ تو یہ تیسرا نفس نفس مطمئنہ۔ تو جب ہم روزہ رکھتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک ہم اپنے نفس کی مخالفت کرتے ہیں۔ روزہ صرف زبان کا روزہ نہیں، روزہ ہاتھوں کا روزہ ہے، روزہ آنکھوں کا روزہ ہے، روزہ کانوں کا روزہ ہے، روزہ زبان کا روزہ ہے، بلکہ سر سے لے کر پاؤں تک جسم کے ایک ایک حصے کا روزہ ہے، تاکہ تم اپنے نفس کی مخالفت کرو۔ نفس تمہیں جس کام کے لیے بلائے تم اس کی مخالفت کرو، تاکہ تم نفس امارہ کے کشی سے باہر نکلو اور نفس لوامہ کے مقام پر پہنچو۔ اور 30 دن جب تم روزے رکھتے ہو، دن سے لے کر شام تک اپنے نفس کی مخالفت کرتے ہو، اپنے نفس کے خلاف چلتے ہو، تو اس اللہ کی محبت کی تجلیات جب تمہارے دل پہ پڑتی ہیں، جب تمہارا ظاہر باطن پاک ہو جاتا ہے، دنیا کی میل تمہارے دل سے اتر جاتی ہے، دنیا کا زنگ تمہارے دل سے اتر جاتا ہے، جب تم نفس مطمئنہ کے مقام پر پہنچتے ہو، پھر جہاں بھی نظر اٹھاتا ہے اسے اپنے رب کا جلوہ نظر آتا ہے۔ یعنی یہ جو ہم روزے رکھتے ہیں، انسان 30 دن روزے رکھتا ہے، روزہ انسان کو پریکٹس کرواتا ہے تاکہ تم اپنے نفس کے خلاف چلو، دنیا کی محبت کو اپنے دل سے نکالو اور تمہارا ظاہر اور باطن اللہ کی محبت میں ڈوب جائے، یعنی اللہ کی تم دہلیز پہ پہنچ جاؤ۔